حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نمازیں نہ چھوڑی ہو، جس حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نمازیں ادا کی ہو، ہم اس حسین کے ماننے والے اپنے نرم گرم بستروں پر لیٹ کر کے، اپنے اونچی اور نیچی مکانوں میں رہ کر کے، اپنے بڑے بڑے محلات میں رہ کر کے ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم نمازوں کو نہ پڑھیں؟ میاں بتائیں تو صحیح ہم کیسے حسینی ہے؟ جس حسین نے تو کربلا میں لہو لہان ہو کر کے، خون میں ڈوب کر کے سجدے سجود کیا ہو، سجدے سجود کیا ہو، اور آج اس حسین کے ماننے والے حسین حسین کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن پھر اس حسین کی ادا کو ادا میں نہ لاتے ہو، اس حسین کی ادا کو اپنے حیات زندگی میں عمل میں نہ لاتے ہو۔ میاں بتائے تو صحیح وہ حسینی کیسا حسینی ہے؟ میاں بتانا چاہتا ہوں وہ حسین جسے کربلا میں شہید کیا جاتا ہے، اور شہید کرنے کے بعد سروں کو کاٹ کر کے نیزے کی نوک پر بلند کیا جاتا ہے، اور کربلا کے میدان سے لے کر کے کوفہ تک لے کر کے جایا جاتا ہے، ساتھ میں آنے والی عورتوں کو بندو بنایا جاتا ہے، قیدی بنایا جاتا ہے، ہاتھوں کو باندھ کر کے پیدل کربلا کی سرزمین سے کوفہ کے محلات تک لے کر کے جایا جاتا ہے، اور پھر کوفہ سے دمشق کی سرزمین کے لیے لے کر کے چلتے ہیں۔ بات یاد آ گئی تو میں بتا دینا چاہتا ہوں، سنیں گے کہ نہیں؟ آخری بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین ابھی اپنی ماں کے گود میں ہیں، چھوٹے ہیں، 3 ہیں، حضرت حسن، حضرت امام حسین اور حضرت زینب، یہ 3 ہیں، ابھی چھوٹے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت علی کے گھر آیا کرتی تھی، کبھی حضرت امام حسن کو سینے سے لگا کر کے پیار دیتی، کھلاتی، پھر حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے لگاتی، پیار دیتی، محبت تھا۔ کبھی حضرت زینب کو گود میں لے کر کے کھلاتی۔ اس کا وصول یہی تھا، اپنے گھروں کا کام کرتی، علی کے گھر آ جاتی، حسین سے پیار، علی سے، علی کے بیٹوں سے پیار، علی کی بیٹی سے پیار، کبھی حسن سے پیار کرتی، کبھی حسین سے، چھوٹے تھے پیار کرتی، لیکن وقت ایسا آیا کہ اسے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ جب مدینہ چھوڑتی ہے تو پھر خاتون جنت کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرماتی ہے اے خاتون جنت، اب میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دے تاکہ میں اس نصیحت پر عمل کرتی رہوں، جس سے میری زندگی بھی اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت نے نصیحت کی کہ تم نمازوں کو کبھی مت چھوڑنا، دوسری نصیحت کی کہ تم ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا، تیسری نصیحت کرتی ہے کہ جب بھی تمہارے قریب سے، جب بھی تمہارے سامنے سے، جب بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے سے کوئی قیدی گزرے تو پھر تم انہیں پانی پینے کے لیے بھی پیش کرنا، اور پھر انہیں دیکھنا کہ جسم کے اوپر لباس کیسا ہے، اگر لباس پھٹا چٹا ہو تو لباس بھی انہیں دینا، اچھے لباس بھی پہنانا، انہیں پانی بھی پینے کے لیے دینا۔ جب بھی کوئی قیدی تمہارے سامنے سے گزرے، کوئی مظلوم تمہارے سامنے سے گزرے تو تم اس کے اوپر رحم کرنا، اور اس کے پینے کا انتظام، کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج 48 سال کی زندگی گزر گئی، 48 سال کی زندگی گزرنے کے بعد وہ خاتون دمشق کی سرزمین پر ہے، بازار میں جاتی ہے، بازار میں گئی سودا خریدنے کے لیے، خادمہ کو ساتھ میں لے کر کے جاتی ہے۔ اس نے کہا دیکھے کہ بازار کے اندر ایک عجیب سا رنگ ہے، چاروں طرف خوشیاں منایا جا رہا ہے، ہر طرف نغارے بجائے جا رہے ہیں، ہر طرف ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرف ایک خوشی کا ماحول ہے۔ پوچھتی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، آخر
وجہ کیا ہے کہ یہاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں، دمشق کی سرزمین پر نگارے بجائے جا رہے ہیں، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، خوشیاں منایا جا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا اے خاتون تمہیں نہیں معلوم حسین تمہیں نہیں معلوم یزید کے کچھ بانی تھے جنہیں مارا گیا، اور جو بچ گئے انہیں قیدی بنا کر کے لایا جا رہا ہے۔ آج حسین آج یزید کی جیت ہوئی ہے اور یزید کے مخالفوں کا صفایا کیا گیا ہے، یزید کے مقابلے میں آنے والوں کو قتل کیا گیا ہے اور سروں کو کاٹ کر کے لایا جا رہا ہے یزید کے بارگاہ میں۔ آج یہ یزید کے دشمنوں کو پکڑ کر کے لایا جا رہا ہے، جو جنگ میں آئے انہیں کاٹ کر کے رکھ دیا گیا، سروں کو کاٹ کر کے لایا جا رہا ہے، یزید کے دشمنوں کو آج مارا گیا، یزید کی فتح ہوئی ہے، اس لیے یزید کے فتح میں آج ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور یزید کی فتح یزید جب فتح ہوا ہے تو آج پورے دمشق کی سرزمین پر خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ میاں میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا دمشق کی سرزمین پر آج جو خوشیاں منائی جا رہی تھی، ڈھول جو بجائے جا رہے تھے، کیا وہاں پر کوئی حسینی تھا جو ڈھول بجا رہا تھا؟ کیا کوئی وہاں پر حسینی تھا جو خوشیاں منا رہا تھا؟ میاں جن کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بھی سوکھ گئے ہو، جن کا حلق پانی کی وجہ سے پانی کی قلت کی وجہ سے سوکھ چکے ہو، کانٹے بن چکے ہو، روتے تو ہے لیکن آنکھوں میں پانی نہیں کہ آنسو کے قطرے بن کر کے گرے، میاں وہ خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ ہم حسینی ہیں جو حسین کے نام پر ڈھول بجاتے ہیں۔ میاں یہ ڈھول بجانا حسینیوں کا کام نہیں، بلکہ یہ تو یزیدیوں نے کیا تھا دمشق کی سرزمین پر۔ جب یہ خاتون سنتی ہے کہ یزید کے دشمنوں کو قیدی بنا کر کے لایا جا رہا ہے، یزید کے دشمنوں کو بندی بنا کر کے لایا جا رہا ہے، تو پھر اس کو حضرت خاتون جنت کی نصیحت یاد آتی ہے۔ خاتون جنت نے نصیحت کی تھی کہ تمہارے درمیان سے تمہارے پاس سے اگر کوئی قیدی گزرے تو تم انہیں پانی ضرور پلانا، تم انہیں کھانا کھلانا، تم انہیں کپڑا پہننے کے لیے ضرور دینا۔ اپنے خادمہ کو لیتی ہے، گھر پہنچتی ہے اور گھر پہنچنے کے بعد کہتی ہے کچھ کھجوروں کا انتظام کیا جائے، کھجوروں کو انتظام کیا جاتا ہے، مسکیجے میں پانی بھر کے انتظار کرتی ہے کہ یزید کے دشمنوں کو لایا جائے گا، اور پھر جب وہ ہمارے سامنے سے جائیں گے تو انہیں کھجور دیا جائے گا، انہیں پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے جب دمشق میں یہ داخلہ ہوتا ہے، جب یہ داخل ہونا شروع کرتے ہیں، یہ خاتون اپنے خادمہ کو بلا کر کے مسکیجے کا پانی اور کھجوروں کو دے کر کے بھیجتی ہے کہ لے جاؤ قیدیوں کو دے دو، وہ قیدیوں کو دے دو جو کھا کر کے پانی پی لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ خادمہ لے کر کے آئی حضرت زینب کے بارگاہ میں اور لا کر کے جب پیش کرتی ہے تو حضرت زینب فرماتی ہے اے خاتون ذرا بتا تو صحیح، آخر اس کوفہ کے اس دمشق کی سرزمین پر جہاں ہر طرف لوگ ہمارے دشمن ہو، جہاں ہر طرف ہمارے لوٹے ہوئے کافرے پر خوشی مناتے ہو، بتاؤ تو صحیح آخر وہ کون ایسی خاتون ہے جو ہمارے اوپر رحم دلی دکھا رہی ہے؟ آخر وہ کون خاتون ہے جو ہمارے اوپر رحم دلی دکھا رہی ہے اور ہمارے اوپر ترس کھا کر کے پانی پینے کے لیے بھیج رہی ہے، جس کو کربلا کی سرزمین پر 3 دن سے پیاسا رکھا گیا ہو اور پھر پیاسا ہی لے کر کے کربلا سے کوفہ لے کر کے جایا ہو، پھر کوفہ سے دمشق پیاسے دوڑایا گیا ہو؟ بتاؤ کون ایسی خاتون ہے جو ہمیں پینے کے لیے پانی بھیجتی ہے؟ جاؤ اسے بلاؤ، جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک میں یہ پانی اور کھجوریں قبول نہیں کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خاتون حاضر ہوتی ہے، فرماتی ہے بیٹی
میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کہاں کی ہو، میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، میں یہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم نے یزید سے پنگا کیوں لیا، تم نے یزید سے دشمنی کیوں کی، تم نے یزید سے آخر اتنا بڑا دشمنی مول کیوں لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون پوچھتی ہے بیٹی ذرا تو بتاؤ تو صحیح، میں بھی تو جان لوں کہ یزید کے مقابلے میں آنے والا یہ قافلہ کہاں کا تھا، یہ لوگ کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے جو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے اور اس کے سامنے ڈٹ کر کے جنگ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا، حضرت زینب فرماتی ہے اے خاتون ہم تو مدینہ المنورہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مدینے کا نام سنتی ہے خاتون کانپنے لگتی ہے اور کہتی ہے اگر تم مدینے کے رہنے والی ہو تو ذرا بتاؤ اے بیٹی، میں نے تو حسن کی شہادت کو سن لی تھی کہ زہر دے کر کے انہیں شہید کیا گیا، لیکن بیٹی اگر تم مدینے کے رہنے والی ہو تو ذرا حسین کی خبر تو بتاؤ، حسین کیسا ہے، حسین کی باتیں بتاؤ، وہ حسین کتنا نوجوان ہو گیا ہوگا، اس حسین کے بارے میں مجھے بتاؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح، علی کی بیٹی زینب کے بارے میں تو مجھے بتاؤ، جسے میں بچپن میں پیار کیا کرتی تھی، اپنے گود میں کھلایا کرتی تھی، اس زینب کے بارے میں تو بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زینب رونے لگتی ہے اور کہتی ہے خاتون اگر تم کہتی ہو کہ زینب کو تم نے اپنے گود میں پلائی ہے اور حسین کو تم نے اپنے سینے سے لگا کر کے پیار دی ہے، تو خاتون سنو تو صحیح، جس زینب سے تم بچپن میں پیار کیا کرتی تھی وہ زینب کوئی اور نہیں بلکہ وہ زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اے خاتون جس زینب کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ زینب کی حالت دیکھو تو صحیح، آج قیدی کے روپ میں تمہارے سامنے موجود ہے، جس کے پینے کے لیے تم پانی پیش کر رہی ہو۔ اے خاتون سنو تو صحیح، تم جس حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہو وہ حسین کوئی اور نہیں بلکہ دیکھو تو صحیح جس کے سروں کو کاٹ کر کے نیزے کے نوک پر بلند کیا گیا ہے، وہ سر کسی اور کا سر نہیں ہے بلکہ وہ سر اسی حسین کا سر ہے جسے تو نے بچپنے میں اپنے سینے سے لگا کر کے پیار کیا کرتی تھی، یہ وہی حسین کا سر ہے جسے تو چوما کرتی تھی، یہ وہی حسین کا سر ہے جسے تو اپنے گلے سے لگایا کرتی تھی۔ اے خاتون دیکھ تو صحیح تیرے اس حسین اور اس زینب کی حالت کیا ہو چکی ہے، ان یزیدیوں نے کیا کیا ہے۔ راوی فرماتے ہیں اس خاتون نے جب نگاہیں اٹھا کر کے حسین کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی ہے، جب سر کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد زمین پر گرتی ہے، راوی فرماتے ہیں زمین پر گری اور گرنے کے بعد اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ ظالموں نے جو ظلم ڈھایا کربلا میں، جو ظلم ڈھایا حسین کے گھر والوں پر، میاں بیان کیا جائے تو بیان نہ ہو سکے۔ حسین کے اوپر جو ظلم کیا گیا میاں، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا وہ سب کشی کے وقت میں جینا سکھا گیا، ہنس کر نبی کے دین پر مرنا سکھا گیا۔ ارے مسلمانوں تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔